کرتا ہے، یہ رات آپ کی خدمت کرتی ہے، یہ زمین آپ کے لیے بچھونا بنایا گیا ہے، یہ سانسیں آپ کے لیے ہیں، یہ آنکھیں آپ کے لیے ہیں، یہ وجود آپ کے لیے ہے، یہ زمین و آسمان کی نعمتیں آپ کے لیے ہیں، بارشیں آپ کے لیے ہیں، پانی آپ کے لیے ہے، روشنیاں آپ کے لیے ہیں، فرشتے آپ کے لیے ہیں، ساری کائنات یہ بنائی ہے وہ آپ کے لیے بنائی ہے۔ کہتا ہے یہ بنایا سب کچھ تمہارے لیے ہے، تمہیں ان کے لیے نہیں بنایا۔ اگر تم ان کے غلام ہو گئے تو یہ زیادہ قیمتی ہو گئے، نہیں، وہ چاہتا ہے کہ یہ قیمتی نہ ہو، تو قیمتی ہو جائے، تیری قیمت ان سے بالا تر ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے نا، کہا کہ یا رسول اللہ ایک کام کریں آپ کہ یہ جو ہے یہ آپ تبلیغ روک دیں۔ حضرت ابو طالب کے ذریعے میسیج دیا، فلاں جگہ یہ سارا سلسلہ کیا۔ پیغمبر اکرم نے ایک جواب دیا، بہت ہی خوبصورت قابل فہم جواب ہے، زندگی کے لیے بہت بڑا درس ہے۔ فرمایا کہ چچا ان کو میرا میسیج دیجئے کہ اگر یہ دائیں ہاتھ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھیں اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھیں تو محمد ان دونوں کو ٹھکرا دے گا، اپنے مشن سے باز نہیں آئے گا۔ پیغمبر چاہتے کیا ہیں؟ یہ بنیادی طور پہ حضرت نے مثال دی ہے۔ اس زمین کے اندر کتنی نعمتیں ہیں اگر آپ گننا چاہیں تو انسان گن نہیں سکتا۔ اگر انسان اس زمین کے اوپر پانی کی قیمت لگانا چاہے تو نہیں لگا سکتا، سبزے کی قیمت لگانا چاہے نہیں لگا سکتا، مائنز کی قیمت لگانا چاہے نہیں لگا سکتا، اس زمین کے اندر ہوا کی نعمت کی قیمت لگانا چاہے نہیں لگا سکتا، لگا نہیں سکتا۔ یہ ساری نعمتیں ان کی جو قیمت نہیں لگا سکتا، یہ ساری نعمتیں بے قیمت ہے، انسان کے وجود کی قیمت ان سے بالا تر ہے۔ گویا بے الفاظ دیگر پیغمبر نے فرمایا ہر وہ نعمت جو سورج کی روشنی کی وجہ سے اور چاند کی چاندنی کی وجہ سے قائم ہے، یہ ساری نعمتیں گویا زمین کے سارے خزانے، آسمانوں کے سارے خزانے، یہ سارے کے سارے سونے چاندی کے جواہرات کے سارے خزانے محمد کے قدموں میں لا کے رکھو، محمد ٹھوکر مارتا ہے، اس لیے کہ محمد ان خزانوں کے لیے نہیں آیا، یہ جو چھپے ہوئے خزانے ہیں میں ان کو کشف کرنے کے لیے آیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس لیے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا ہے، ان مقاصد میں سے ایک مقصد مولا ارشاد فرماتے ہیں لِيَثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، اللہ نے نبیوں کو بھیجا تاکہ یہ جو چھپے ہوئے عقلوں کے خزانے ہیں ان کو منکشف کریں۔ پیغمبر آئے ہیں ان خزانوں کو منکشف کرنے کے لیے، ان صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے۔ یہ جو ایبیلٹیز ہیں، یہ جو کیپیسٹیز ہیں، یہ جو انسان کو اللہ نے استعداد کا بہت بڑا خزانہ دیا ہے، ان خزانوں کو کشف کرنے کے لیے اللہ نے یہ سارا کچھ بنایا ہے۔ اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قربانی دی اس کے لیے جو جملہ زیارت میں لکھا ہے لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ من الجہالت وحیر غلالت، پروردگارہ تیرے اس بندے نے، مصطفیٰ کے اس بیٹے نے قربانی اس لیے دی تاکہ انسان جہالتوں سے نکلے، گمراہی سے نکلے اور نور کی طرف آ جائے۔ سید الشہداء کا میسج بنیادی طور پہ اس قربانی کا میسج یہ تھا کہ انسانی سوسائٹی میں انسانوں کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو باہر نکالا جائے، لہذا آزادی ایسی چاہیے جس آزادی میں آپ کے اندر کا انسان اس قابل ہو جائے کہ یہ کیا کرے، سخر لکم الشمس والقمر، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یہ ساری کائنات ہم نے تمہارے لیے مسخر کی ہے۔ اللہ کسی ناممکن چیز کی دعوت نہیں دے رہا۔ پروردگار انسان کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز جو زمین میں ہے آسمانوں میں ہے اس کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ گویا انسان اس قابل ہے کہ زمین و آسمان کی قوتوں پر غالب آ جائے۔ یہ کب ممکن ہوگا؟ جب اپنے اوپر غالب آئے گا تو خدا اس کو قدرت دے گا کہ یہ کائنات پہ بھی غالب آ جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک بار پھر صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔
یہ جو دعا آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں آج، کچھ حصہ اور بھی اس کا انشاءاللہ مکمل کریں گے اس کو. دعائے حضرت مہدی صلوات اللہ وسلام علیہ. یہ دعا بنیادی طور پر وہ مدینہ کیسا ہوگا، اس میں لوگ کیسے ہوں گے، یہ دعا اس کی طرف تربیت ہے کہ ایسی سوسائٹی قائم کرنی ہے جس سوسائٹی میں، اور اس دعا کا تعلق کس سے ہے؟ حجت کے ساتھ، ظہور حجت کے ساتھ ہے. وہ جو اللہ کی حجت اور دلیل آئے گا وہ انسان، اور دلیل دین بن کر آئے گا. اس سوسائٹی کی آمادگی کے لیے ہمارے لیے کیا کمپلشن ہے، کیا اوبلیگیشن ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، وہ اس دعا میں سارا موجود ہے. میں پچھلی دعا کا حصہ ساتھ ساتھ پڑھ کے تو بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. ایک بار پھر صلوات کی زحمت فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ. پروردگار ہمیں توفیق دے، کس کی؟ اطاعت کی اور معصیت سے دوری کی. وصدق النیہ، ارادے کیا ہوں؟ پاک ہو جائیں، سچے ہو جائیں. اور یہ ارادہ زیادہ قیمتی ہے، یہ ارادے کی قیمت زیادہ ہے، عمل سے زیادہ ہے. انسان کا ارادہ پاک ہونا چاہیے. ہاں یہاں پہ ایک اور حدیث یاد آ گئی. حدیث کیا ہے؟ انما یحشر الناس علی نیاتہم. اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے ارادوں کے مطابق وہاں پہ محشور کرے گا. اس کا مطلب ہے اگر انسان کا ارادہ بڑا ہو، بعض روایات میں ہے آپ ارادہ بڑا کرو تاکہ تمہیں جزا بڑی ملے، اور اگر آپ ارادہ ہی چھوٹا کریں گے تو جزا بھی چھوٹی ملے گی. آپ کر نہیں سکے، پروردگار کہے گا کہ اس نے ارادہ بڑا کیا تھا، اگرچہ اس کو وقت نہیں ملا. فرشتوں لکھو کہ یہ کر کے دنیا سے گیا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. بڑا ارادہ کیا ہے؟ مثلا ایک ارادہ تو یہ ہے کہ میں انشاءاللہ جب تک یہاں پہ ہوں میں مجلس میں شرکت کروں گا. بہت اچھا ارادہ ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن اس سے بڑا ارادہ بھی ہے کہ میں ہمیشہ مجلس میں شرکت بھی کروں گا اور اس کے بعد ڈونیشن بھی دوں گا. یہ ڈبل ہو گیا. تو آپ کو جزا کس کی ملے گی؟ دونوں کی ملے گی. ایک ارادہ یہ ہے کہ اللہ کرے انشاءاللہ ہم سب مل کے یہ اپنا مرکز جو ہے، یہ جو مرکز اس وقت موجود ہے، اس سے ایک بڑا مرکز ہوگا اور ہمارا اپنا ہوگا، ہم وہ بنائیں گے. تو یہ ارادہ چھوٹا نہیں ہے، یہ بہت بڑا ارادہ ہے. آپ نے ارادہ کیا اور آپ فرض کیا یہاں نہ رہے، چلے گئے. پروردگار کہے گا فرشتوں کو لکھو کہ یہ کر کے یہاں سے گیا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. البتہ یہ ارادہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں زندگی میں 1000 سٹوڈنٹس کو مولا علی علیہ السلام کے دی ہوئی تعلیمات پہنچاؤں گا. یہ اس سے بھی بڑا ارادہ ہے. اور اگر آپ یہ ارادہ کریں کہ ہم امام زمانہ کے آنے سے پہلے پہلے ساری دنیا کو اس طرح بنا دیں گے، یہ بہت بڑا ارادہ ہے. نعرہ صلوات. یہ چھوٹا ارادہ نہیں ہے. کیا فرمایا پیغمبر نے؟ فرمایا اے سلمان، یا غالباً حضرت ابو ذر، ان دونوں شخصیتوں میں سے کسی ایک کو، فرمایا کہ اگر یہ جتنی نعمتیں زمین کے اوپر ہیں اور جن کی کیلکولیشن آپ نہیں کر سکے، یہ دنیا بھی نہیں کر سکتی کہ ان کی قیمت کیا ہے، ایویلیویشن نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ زمین پہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں. یہ ساری نعمتیں ہوں جس پہ سورج کی روشنی آتی ہے، اے سلمان ان ساری نعمتوں سے زیادہ بڑی نعمت جس کی تمہیں جزا ملے گی وہ ان سے زیادہ قیمتی ہے کہ تیری وجہ سے کوئی ایک شخص راہ راست پر آ جائے. سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امام زمانہ بلندر صلوات.
ساتھ ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ نعرے کا بھی جگہ سوچیں کہ کون سی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ نعرہ لگانا ہے. ضروری نہیں کہ ہمیشہ خیبر سنے تو نعرہ لگانا ہے. نعرہ حیدری. علی کا نام ویسے ہی باعث برکت ہے. تو کیا میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ بڑا ارادہ کرو، اور اگر آپ کی وجہ سے آپ کا ارادہ یہ ہو کہ مولا کے ظہور سے پہلے ساری دنیا تک مولا کا پیغام پہنچانا ہے تو کتنا بڑا ارادہ ہے. امام معصوم نے فرمایا کہ ایک انسان کی ہدایت ان ساری نعمتوں سے بڑی ہے. اللہ اکبر. ایک انسان. خوب، لہذا اپنے ارادے کیا کرو؟ پاک کرو اور بڑے کرو. چھوٹا ارادہ نہ ہو. چھوٹے ارادوں کے ساتھ مومن کا کام نہیں ہے چھوٹے چھوٹے ارادے کرے، بڑے ارادے کرے، اس لیے کہ اس کی کائنات بہت بڑی ہے اور وہ بھی خود بھی بہت بڑا ہے. اس سے تھوڑا مانگو ہی نہیں، اس سے وہ مانگو جو دے وہ سکتا ہے، نہ وہ کہ جو تم مانگ سکتے ہو، وہ مانگو جو وہ دے سکتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اور یہ مانگنا اس لیے نہیں ہے کہ میرے اندر کوئی میرا مطلب غرور پیدا ہو جائے. فرض کریں جی میں نے مانگا پروردگار سے کہ مجھے اتنے بلین ڈالر چاہیے، تو اللہ میاں نے دے دیا، اور دے کے دیکھا کہ یہ تو گڑبڑ ہو گیا، یہ اس کے پاس دولت آئی اور یہ کام خراب ہو گیا. ایک شخص آیا پیغمبر اکرم صلوات اللہ السلام علیہ کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ میں بڑا غریب آدمی ہوں، کو آپ دعا فرمائیں. حضرت نے دیکھا حال تو دیکھتے تھے نا سائل کیسا ہے، ہاں ہر ایک کے لیے ہر جواب نہیں تھا. فرمایا کہ نہیں تم ٹھیک ہو. کہا یا رسول اللہ آپ کی مہربانی، آپ دعا فرمائیں. بہرحال تاریخ نے لکھا ہے کہ پیغمبر نے بالآخر اس کے اصرار پہ دعا فرمائی. پہلے 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتا تھا، آہستہ آہستہ حالات بہتر ہونا شروع ہوئے. پہلے ایک نماز چھوٹ گئی، باقی 4 میں آتا تھا، پھر آہستہ آہستہ دوسری چھوٹ گئی، پیغمبر کے پیچھے آ کے پڑھتا تھا نماز. آہستہ آہستہ 5 نمازیں چھوٹ گئی، مسجد میں آنا اس نے چھوڑ دیا، کام اور کاروبار میں لگ گیا. پیغمبر کو بڑا دکھ، یہ کل تو بڑا اچھا نمازی تھا، آج پیسہ آیا ہے تو اس کے حالات بدل گئے. ایسی دولت نہیں چاہیے. امام صادق صلوات اللہ السلام علیہ ایک شخص آیا، کہا مولا میں غریب ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں. فرمایا نہیں تم امیر ہو. کہا نہیں مولا میرے حالات. کہا نہیں فرمایا کہ تم امیر ہو. اب چپ کر گیا. کہا امام کے ساتھ تو اب دلیل نہیں دے سکتا. کہا اچھا ایک بات بتاؤ. جی مولا پوچھئے. فرمایا کہ یہ کہو، یہ بتاؤ کہ اگر ساری دنیا کی دولت تمہیں دیں، ساری دنیا کی دولت لا کے تمہیں دے دیں، اور کہیں ایک کام کرو ہماری ولایت چھوڑ دو، تو چھوڑو گے؟ کہا مولا یہ کام نہیں کروں گا. ساری دنیا کی دولت چھوڑ دوں گا، آپ کی ولایت نہیں چھوڑوں گا. فرمایا کہ تمہارے پاس وہ قیمتی چیز ہے جو ساری دنیا کی دولت سے زیادہ قیمتی ہے. نعرہ حیدری. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. میرا خیال ہے آج دعا پڑھ لوں، لیکن بہرحال آپ کی اجازت سے کوئی زیادہ ٹائم ہو جائے تو کوئی حرج تو نہیں. آج صلوات اللہ فرمائیں انشاءاللہ. یہ باتیں ہیں امانت، میں نے آپ تک پہنچانی ہے. ٹھیک ہے جی، میرے ذمے ہے یہ باتیں میں آپ تک پہنچاؤں. میرے مولا نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، ورنہ میں کہیں اور ہوتا. میری ڈیوٹی یہاں لگی ہے تاکہ یہ باتیں آپ تک پہنچائی جائیں. مولا نے اپنی زندگی میں نے کل عرض کیا کہ بہت ساری زمینیں آباد کی. اس میں ایک روایت یہ ہے کہ مولا امیر علیہ السلام نے مدینے کے اندر مختلف جگہوں پر 1,00,000 کھجور کی یہ جو گٹھلی ہے اس کو دبایا. 1,00,000 مختلف جگہوں پہ، ایک جگہ پہ نہیں، مختلف جگہوں پر دبانے کے بعد ان کو پانی دیا، ان کی پرورش کی. اتنی پرورش کی کہ وہ آہستہ 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 کھجور کا درخت بن گیا. اور ذمہ دار لوگ جن کا واسطہ ہے خصوصاً زمینوں سے،
انہیں معلوم ہے کہ ایک درخت کو پالنا کتنا مشکل ہے، بہت مشکل کام، تقریباً ایسے ہے، بعض بزرگ لوگ کہتے ہیں ایک درخت کو پالنا تقریباً ایک بچے کو پالنے کے برابر ہے۔ گرمی سے بچائیں، سردی سے بچائیں، اس کے پانی کا خیال رکھیں، اس کی کٹائی کریں، اس کی بہت ساری مسئلے مسائل ہیں۔ 1,00,000 درخت علی علیہ السلام نے، اور اس زمانے میں ایک کھجور کا درخت برابر تھا ایک دکان کے، چھوٹی چیز نہیں تھی۔ وہ کھجوریں اس زمانے میں سب سے بڑی انسان کی جو اقتصادی ترقی ہے اس میں ایک درخت کا رول بہت بڑا تھا۔ علی نے یہ سارے 1,00,000 درخت اپنے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے کاشت کیے۔ اس کا مطلب آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ امیر المومنین اس کائنات کا، اس دنیا کا سب سے بڑا شجرکار، علی کائنات میں سب سے بڑا زاہد بھی، علی کائنات میں سب سے بڑا شجاع بھی، علی کائنات میں سب سے بڑا عالم بھی، علی کائنات میں سب سے بڑا شجرکار بھی۔ لہذا علی کی اطاعت کرنی ہے تو کم از کم یہ ایک چھوٹے چھوٹے کام تو ہم کر سکتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اگر آپ میں سے ہر آدمی 5 درخت لگائے تو دنیا کی انوائرمنٹ خود ہی تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ یعنی درخت لگانے کے کئی فائدے ہیں، خالی یہ نہیں ہے کہ وہ درخت ہے، آپ کی سانسوں کو پاک کرتا ہے۔ جب سانسیں پاک ہوتی ہیں تو افکار بھی انسان کے ذہن میں پاک آتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ باتیں ساری ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ گھر میں کہتے ہیں کہ تازہ پھولوں کے تو آپ کے پاس پودے ہونے چاہیے، کوئی نہ کوئی درخت ہونا چاہیے، اس سے انسان کی بہت زیادہ تربیت ہوتی ہے۔ ہاں، علی علیہ السلام کی سنت میں انشاءاللہ جو ہے وہ کچھ نہ کوئی درخت لگانے چاہیے انشاءاللہ۔ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے۔ جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں گے۔ وعرفان الحرمہ، پروردگار ہمیں کیا کر، یہ جو حرام ہے نا اس کی معرفت عطا کر تاکہ اس کے نزدیک نہ جائیں۔ وَأَكْرِمْنَ بِالْهُدَى وَالْإِسْتِقَامَةِ، اور ہمیں ہدایت عطا فرما اور ساتھ استقامت عطا فرما۔ سددنا السنتنا بالصواب والحکمہ، ہماری زبانیں کیا بولیں؟ 2 چیزیں، ایک تو صحیح بولیں اور دوسرا عقل کی بات کریں، حکمت کی بات کریں، دانائی کی بات کریں۔ وَامْلَأْ قُلُوبَنَا بِالْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ، ہمارے دلوں کو علم اور معرفت سے بھر دے۔ وَطَهِّرْ بُطُونَنَا مِنَ الْحَرَامِ وَالشُّبْهَةِ، ہمارے یہ جو شکم ہیں ان کو پاک فرما دے حرام سے بھی اور شبہے سے بھی۔ وَاكْفُفْ أَيْدِنَا عَنِ الظُّلْمِ وَالسِّرْقَةِ، ہمارے ہاتھوں کو روک دے ظلم سے، اور یہ ہاتھ چوری نہ کریں۔ آئیے ایک قسم ہے چوری کی، کچھ چیزیں اور بھی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہم کسی کی بات چوری کر لیتے ہیں، اپنے نام پہ لگا دیتے ہیں، کسی کی کتاب چوری کی اپنے نام پہ شائع کر دی۔ یہ چوری کی مختلف قسمیں ہیں۔ بہرحال ہر طرح کی چوری سے پروردگار ہماری طاقت جو ہے چھین لے کہ ہم چوری کریں۔ وَاغْضُضْ أَبْصَارَنَا عَنِ الْفُجُورِ وَالْخِيَانَةِ، یہ جو آنکھوں کی خیانت ہے یہ ہم نہ کریں۔ ایسی سوسائٹی بناؤ جس میں آنکھیں خیانت نہ کریں، ہاتھ ظلم نہ کریں، زبان حکمت بولے، دل علم و معرفت سے بھرا ہوا ہو، اللہ کی معصیت نہ کرو، پروردگار کی اطاعت کرو۔ وَاسْدُدْ أَسْمَاعَنَا عَنِ اللَّغْوِ وَالْغِیبَةِ، یہ کان فضولیات نہ سنیں، خصوصاً نوجوان نسل، بی کیئرفل۔ آپ کے ہاتھوں میں یہ جو والدین نے دیا ہوا ہے نا، ہاں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہر چیز سننے والی نہیں ہوتی، ہر چیز دیکھنے والی نہیں ہوتی۔ گھروں کے اندر یہ جو ٹی وی موجود ہیں ہر چیز دیکھنے والی نہیں ہے، ہر چیز سننے والی نہیں ہے۔ اور جب انسان سنتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ دروازوں سے اندر چلا جاتا ہے۔ کتنے دروازے میں نے بتائے تھے آپ کی خدمت میں؟ کان ایک دروازہ، آنکھیں ایک دروازہ، سوچ ایک دروازہ، زبان ایک دروازہ، ٹھیک ہے جی؟ یہ سارے دروازے ہیں، یہاں پہ پہرا بٹھانا ہے۔ پہرے کے لیے کون سی فوج چاہیے؟ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی